تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے۔ جو پرپس تھا لائف کا، جس کے لیے اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، اس پہ موسیٰ علیہ السلام پورے اتر رہے تھے، قارون پورا نہیں اتر رہا تھا۔ تو مذہب نے ہمیں بتایا موسیٰ کلیم اللہ غریب اور مسکین ہو کے کامیاب ترین انسانوں میں، قارون ارب پتی اور ترقی کی انتہا کو پہنچ کے بھی ناکام ترین انسانوں میں تھا۔ آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں بات؟ تو مذہب نے ہمیں یہ ثبوتوں کے ساتھ یہ ہمارے سامنے بات واضح کی ہے، تم بنے نہیں ہو، بنائے گئے ہو۔ جو بنایا گیا ہوتا ہے اس پہ پرپس اس کا چلتا ہے جس نے بنایا ہے۔ خود اپنے آپ کو بنایا ہوتا، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے، ہم نے بنایا ہے، ہم بتائیں گے تمہیں کس کام کے لیے بنایا ہے ہم نے، وہ کام کر کے آؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ اس کام پہ پورے نہیں اترتے، ترقی کرتے کرتے مریخ تو کیا اس سے بھی آگے نکل گئے، ناکام ہو تم۔ اب یہ بات سائنسدانوں کو سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا قرآن میں۔
اللہ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی جو تھوڑی سی ظاہری چمک دھمک ہے نا اس سے متاثر ہیں. دنیا کی ظاہری چمک دھمک سے کیا ہے متاثر. وہ ظاہری چمک دھمک کیا ہے؟ بلڈنگیں، عمارتیں، اڑتے ہوئے جہاز، فلائی کرتے ہوئے راکٹ، صحیح ہے نا، اور لیب اور بڑی بڑی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں. او بھائی یہ سب کا انجام قبرستان ہے اور وہ زیادہ دور نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آپ جو دنیا کو ترقی دے سکتے ہو، زمین کی عمر تو لمبی ہے لیکن زمین میں جو انسان ترقی کر رہے، میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور مکھنچو بن جاؤ، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. وہ بھی ضروری ہے بھائی. اگر مادی ترقی ہوتی تو آج ہم مسلمانوں کا یہ حشر تھوڑی ہوتا. جو ہمیں کمپیئر کیا جا رہا ہے جاپانی اور ہم، یہ اس لیے ہم برباد نہیں ہے مذہب ہے، اس لیے کہ ہم نے تو مادی ترقی کی نہیں ہے نا. ایک آدمی کپڑے ہی میلے پہنے گا تو برا لگے گا نا دیکھنے میں. تو یہ مذہب کی وجہ سے تھوڑی ہے، اور یہ ہے بھی ہمارے حکمرانوں کی نااہلی جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا. یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. ابھی وہ دیکھو صحافی ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بیچ بیچ میں مولویوں پہ پتہ نہیں کیوں چھکے چوکے لگاتے رہتے ہیں. ابھی ان کے کلپ آیا ہے کہ آج تک کسی مولوی نے پنکھا ایجاد کیا. کیا کیا ان مولویوں نے؟ بھائی صاحب بر صغیر میں انگریز کے آنے سے پہلے جب ہماری خلافتیں تھیں اس وقت انجینئرز بھی ہمارے ہوا کرتے تھے، سائنٹسٹ بھی ہمارے. ایک ہی چھت میں دین دنیا دونوں تعلیمات چلتی. جب انگریز آیا ہے اس نے سب سے پہلے زبان تبدیل کر دی، تعلیمی زبان انگلش کر دی. تو جتنے پڑھے لکھے مسلمانوں میں لوگ تھے وہ زیرو پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ان کی تعلیم کی 2% کی حیثیت بولو نہیں رہی، اور سب کچھ چھین لیا ہم سے. تو علماء نے دینی تعلیم کو فوکس کیا اور دینی علوم کو بچا لیا جو ان کا ہدف تھا. آپ آئے یونیورسٹیوں کی طرف جو لبرل لوگ ہیں اور سائنسی علوم کا بیڑا غرق کر دیا الحمدللہ انہوں نے. تو یہ پنکھے اور استریاں اور ہوائی جہاز یہ مولویوں کا ہیڈک نہیں ہے. یہ یونیورسٹیوں میں جو آپ جیسے لبرل لوگ ہیں نا، یہ ان لوگوں کی کام ہے سارے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ مولویوں نے تھوڑی، یہ ہمارا تھوڑی قصور ہے کہ ہم نے پنکھے نہیں بنائے اور ہم نے ہوائی جہاز نہیں بنائے. پنکھے مدرسوں میں تھوڑی بنتے ہیں، گاڑیاں مدرسوں میں تھوڑی بنتی ہیں. یہ ٹاپک تو انجینئرز اور سائنٹسٹ کا ہے نا، اور یہ یونیورسٹیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ آپ یونیورسٹیوں کا مذاق اڑا رہے ہو. تو آپ یہ مولویوں پہ بلی مت ڈالو. آپ بولو یہ کس کا کام ہے؟ پروفیسروں کا کام ہے جو دنیا پڑھ رہے ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. تو یہ مذہب کا قصور نہیں ہے. تو آج جو ہم جاپانی کے سامنے اتنے قسم پرسی کی حالت میں نظر آ رہے ہیں، تو بھائی وہ تو مولوی بھی نظر آ رہا ہے، سائنسدان بھی نظر آ رہا ہے، وہ تو سارے کی جیسے نظر آ رہے ہیں. اس کا قصور مولاناؤں کا یا مذہب کا نہیں ہے. وہ قصور کس کا ہے؟ آپ کے تعلیمی نظام کا. میں نے بھی جمعے کے بیان میں کہا تھا نا، میں انٹر کے پیپر سندھ میں دے رہا تھا کراچی میں، اور ایگزامینر خود ہمارے سامنے کتابیں لا کے رکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا 50 روپے دے دو تو یہ کتاب کس کی ہوئی؟ آپ کی ہوئی. ہر سوال کا جواب اس کتاب میں. یہ آپ کے تعلیمی، یہ کوئی مولوی تھوڑی چلا رہا تھا، کوئی مولوی بھی نہیں تھا وہ ایگزامینر کے طور پہ. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن خدا کا واسطہ آپ یہ مولویوں کو بات پہ جو آپ رگڑ رہے ہوتے ہیں نا تھوڑے دنوں کے بعد، یہ چھوڑ دیں. آپ یہ اچھا کام، کچھ غلطیاں مولویوں کی ہیں وہ میں مانتا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے آپ کی جب سنو گھما پھرا کے مولاناؤں پہ لا کے ٹھوک دیں گے. آپ پنکھے نہیں ایجاد کیے اور فلانا نہیں ایجاد کیا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. ابے مولویوں کا کام ہے پنکھے بنانا. ہمیں تو ابھی تک ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں ہے، حالانکہ میری زندگی گزر گئی ٹماٹر خریدتے ہوئے. جب سے میری شادی ہوئی ہے اس وقت سے ٹماٹر خرید رہا ہوں میں، اور خریدتا جا رہا ہوں. کل گھر والوں نے کہا ٹماٹر بہت مہنگا ہو گیا. میں نے کہا منڈی سے لے کر آ، بندے کو بولا منڈی سے، لیکن ابھی تک مجھے ریٹ معلوم نہیں ہے کیونکہ ہمارا دماغ دوسرے کاموں میں اتنا پھنسا ہوا ہے. ہم پنکھے کیسے بنائیں گے میرے بھائی بیٹھ کے؟ کہہ رہے مولویوں نے پنکھے نہیں بنائے اور مولویوں نے یہ نہیں بنایا. پتہ نہیں پنکھے کی مثال دی ہے یا ایئر کنڈیشن کی یا کسی مشین کی. کیا ایجاد کیا ان مولویوں نے؟ تو بھائی ایجاد کے لیے تمہاری یونیورسٹیاں ہیں، انہوں نے تھیلے کا کام نہیں کیا. کچھ تھوڑا بہت کیا بھی ہے لیکن جو صحیح بندہ ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے آپ کے، کیونکہ آپ کی گورنمنٹ جو آپ لوگ حکومتیں بناتے ہو وہ اس کی قدر ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو کہتا ہے جاؤ امریکہ جاپان جا کے کماؤ پیسہ، یہاں کیا کرنا ہے. تو خیر، تو یہ جو قرآن کا ٹاپک ہے نا یہ ہلکا نہیں ہے. یہ آپ کو آپ کے مقصد حیات. تبھی نبی نے جن صحابی کو یہ کہا نا کہ کھجور میں نر ماجا کھجوروں کو نہ ملاؤ، کہا نا نبی نے، ان صحابی کے لیے تو ان کی تو سارا کاروبار ہی کھجور کے درختوں پہ تھا. ان کے جب کھجور کی پیداوار میں نقصان ہوا، انہوں نے جب نبی سے عرض کیا کہ نقصان ہو گیا، تو نبی نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو اس کے بعد ان صحابی کے دل میں نبی کی حیثیت کم نہیں ہوئی. انہوں نے یہ نبی کو نہیں کہا جب آپ ہماری دنیا کے معاملات جانتے ہی نہیں ہیں، اس میں آپ ہمیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتے، تو بھئی آپ کا ہماری ترقی سے کیا تعلق آپ کا؟ بھئی ہمیں پھر ہماری تو کھجور کی پیداوار
جو ہے ہمیں تو کھجور چاہیے بھائی, ہم تو پورے سال اسی کھجور پہ گزارا کرتے ہیں, اسی سے ہمارے بچے بھی پلتے ہیں, بچوں کے اس زمانے کے جو بھی اسکول اور جو ہے نا پڑھائی کا نظام ہوگا وہ سارا ہمارا تو اسی سے خرچہ پورا ہوتا ہے. جب آپ اس میں ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتے جو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, تو پھر ہم آپ سے گائیڈنس کیوں لیں؟ نہ وہ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک زندگی ہے, اس کے بعد قبرستان بھی ہے, اس کے بعد کیا ہے, اور اللہ آخرت میں یہ نہیں پوچھے گا کتنی کھجوریں پیدا کی اور کتنا پیسہ کمایا. اللہ یہ پوچھے گا جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا اس کو فوکس کیا یا نہیں کیا. اور وہ مقصد تھا مجھے یاد رکھنا, میری عبادت کرنا, میرے احکامات کو فالو کرنا, میرے حلال کو حلال سمجھنا, میرے حرام کو حرام سمجھنا, جس چیز کا میں نے حکم دیا اس کو کر گزرنا, جس چیز سے میں نے روکا اس سے رک جانا. تو میرے بھائی یہ ٹاپک سائنسدانوں کے لیے غیر اہم ہے, اللہ کے لیے سب سے اہم یہ ٹاپک ہی ہے. دیکھو کیا مطلب ہے, کہہ رہے آپ کہہ رہے ہو دریا میں بہا بندر, دریا بہا بندر, دریا میں بہا بندر, تو دریا میں بندر بہتا ہوا, ہاں کیا زبردست. تو اب دیکھو اس مشاعرے میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کو بالکل بھی اردو نہ آتی ہو, تو وہ تو ٹانگ ہی نہیں اڑائے گا نا, وہ کہے گا مجھے کیا پتا کیا کہا ہے. اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا, نہ اس کی ذات کو نقصان ہوگا نہ کسی اور کو نقصان ہوگا. وہ کہتا بھائی مجھے اردو میں میری معلومات زیرو ہیں. اور جو اردو کے ماہرین بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ بہت فائدہ ہوگا. کہیں گے یار دریا کو کوزے میں بند کر دیا, اس کے لیے ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے پاس بھی ایک لفظ آ گیا ہے, اور شاعر جو شعر میں پیغام دینا چاہتا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ہم جب اردو کے امتحان دیا کرتے تھے اس میں لکھا ہوتا تھا کہ شاعر شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے, پھر ہم بتاتے جی میر تقی میرے شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں. آج کل سیاستدانوں کی تقریروں کے نیچے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ اس دفعہ مجھے بھی کچھ سیٹیں دے دو, بہت ہو گئی ہے. ٹھیک, پورے بات یہ ہوتا ہے کہ دو مجھے بالکل کیا کیا جا رہا ہے, اگنور کیا. شاعر شعر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو ہمارے سیاستدان تو اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں, اکثر و بیشتر, سب نہیں, میجورٹی اسی طرح ہی ہے. سب ہی سمجھ لیں آپ, سب نہیں, میجورٹی اسی طرح. کیا کروں, میں مجبور ہوں نا. تو یہ میں کچھ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کیا کہ آپ نے ہم پہ ہمارے بارے میں کہا تو میں کہوں گا میں نے سب کے بارے میں تھوڑی کہا ہے. تو اس لیے میں سیف گیم کھیلتا ہوں, سیف گیم. آپ کہہ سکتے ہو اگر بالفرض سب یہ کرتے ہیں تو پھر تو کچھ کا مطلب جھوٹ ہو جائے گا. تو بھائی وہ تعویل ہم نے پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے سیاستدان مراد ہوتے ہیں اس میں. پوری دنیا میں تو ایک آدھ تو ٹھیک ہوگا نا. خیر, تو اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے, جن کو اردو بالکل بھی نہیں آتی وہ بھی گمراہ نہیں ہوں گے, جن کو اردو اچھی آتی ہے وہ تو بہت فائدے میں جائیں گے. یہ جو بیچ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اردو ادب میں ماہر نہیں ہے, اس کو اردو میں بندر کا پتہ ہے, دریا کا پتہ ہے, اس سے زیادہ پتہ نہیں ہے, یہ گمراہ ہو رہا ہے. اور یہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور شاعر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑے گا سوسائٹی میں جا کے. کیونکہ جب یہ کہے گا کہ اتنے زبردست ادیب بیٹھے ہوئے تھے اردو ادب کے, ان کے سامنے شعر یہ سنایا گیا ہے کہ دریا میں بہا بندر, تو دوسرے شاعر کہیں گے یار اس شاعر کا تخیل اور اس کا معیار تو بہت ہی پست ہے. اتنے بڑے مجمع میں بیٹھ کے یہ دریا میں بہا بندر جیسے شعر سنا رہا ہوتا ہے یہ بیٹھ کے, اس کی بھی واٹ لگے گی بیچاری کی. تو یہ میں نے مثال کیا سمجھانے کے لیے دی ہے کہ علم یا تو کمال ہو یا زیرو پہ ہو. زیرو پہ ہوگا تو علماء کی تقلید کر لے گا کہ بھائی مجھے نہیں پتا, مفتی صاحب سے پوچھ لو. یا پھر رسوخ ہو کہ خود تحقیق کرے. جب بیچ کا ہوگا تو ضلوا واضلوا, حدیث میں آتا ہے ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو یہ صرف دین کے علم کے بارے میں نہیں ہے بھائی, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے بارے میں بھی ہے. یہ جو ہمارے یہاں دیسی لوگ جو نئے نئے سائنٹسٹ بن رہے ہیں, سائنس سیکھ رہے ہیں, یہ بہت سے ان میں آپ کو خدا سے دور کر رہے ہیں. کچھ گنتیاں پڑھ لی ہوتی ہیں انہوں نے, 2 جمع 2 4 کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے, اور پھر بار بار یہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سائنس تو کہتی ہے ہر چیز جو ہے وہ پروف ہونا چاہیے, ہر چیز سائنٹیفیکلی پروف ہونا چاہیے, ہر چیز. سائنس نہیں مانتی مولانا نے کیا کہا, یا پیغمبروں کی کیا دعوت ہے, یا تورات کیا کہتی ہے, یا انجیل کیا کہتی ہے, یا قرآن کیا کہتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے پروف. چھوڑو یار, تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. سائنس کیا مانگتی ہے, ثبوت. تو جب مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ ہوگا, سائنس ہے. اور مذہبی باتیں کیا ہیں, ہوائی. کوئی پروف ہوتا ہے مذہبی باتوں کا, کوئی پروف نہیں ہے. مذہب کہہ رہے جنت ہے, آج تک کسی سائنسدان میں نے ثابت کیا؟ کتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے, کوئی ایک حور کبھی دریافت ہوئی ہو؟ اگر ہو بھی جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے ہماری. ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ جو جنت کی حوریں تھی وہ آ گئی ہیں, لیکن کوئی آ کے اٹھا دیتا ہے, الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. جنات اب تک دریافت نہیں ہوئے ہیں. مذہب باتیں کرتا ہے برکت کی. حلال میں کیا ہے بولو نا, برکت. یہ میں ٹاپک اس لیے زیادہ چھیڑتا ہوں کہ یہ ہماری جو یونیورسٹی کے
लौंडे लपाड़े है ना आजकल, ये साइंस से बड़े वो इंस्पायर हो रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन इतना इंस्पायर होना कि खुदा को सोसाइटी से आउट करना शुरू कर दो, ये बगावत है। जिसने जो पैदा करने वाला है ना इस साइंस का, आप उसी के मुनकिर हो गए। जिसने ये फिजिक्स के उसूल बनाए, जिसने केमिस्ट्री में इक्वेशंस होती है ना, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के मिलके पानी बनता है, तो बनाया किसने है? ये अल्लाह ने बनाया है। हाइड्रोजन भी उसने बनाई, ऑक्सीजन भी उसने बनाई। तो ये जो नए नए आ रहे होते हैं ना मार्केट में, साइंस के नाम पे कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को ज्यादा छेड़ता हूं बयानात में। तो मैं क्या मिसाल ही भूल गया यार। हाँ, तो वो कहते हैं देखो साइंस मांगती है प्रूफ होना चाहिए, किसी एविडेंस। क्या होने चाहिए? एविडेंस। और मजहब की बातें, कोई एविडेंस। जन्नत की हूर, कोई एविडेंस है? बोलो नहीं। जिन्नात, कोई एविडेंस? इतना अरसा हो गया, इतनी तरक्की हो गई, कोई एक हूर किसी को नजर नहीं आई। कोई जिन चुड़ैल भूत जिनको नजर आ रहा है वो अक्सर दिमागी मरीज होते हैं। आप कह सकते हैं आमिल तो सुबह शाम देख रहे होते हैं, तो आमिलों को कौन देख रहा होता है कि ये देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे? सबसे पहले सवाल तो ये है ना। ये तो अपनी फेंक रहे होते हैं। और दूसरा, अक्सर जिन चुड़ैल भूत जिनको नजर आ रहे होते हैं वो खुद खिसके हुए लोग होते हैं अक्सर। तो जिन्नात का लेकिन वजूद है। मजहब कहता है कि जिन्नात का वजूद है, और हूरों का वजूद है, फरिश्तों का वजूद है। कोई नजर आया फरिश्ता किसी को? कोई बड़े बड़े साइंसदान गए, एक ने भी नहीं कहा कि जी फरिश्ता है, जिन है, जन्नत है, जहन्नम है, खबर का सवाब है, खबर का। हाँ, बरकत की मैं मिसाल दे रहा था। बरकत, अहादीस से ये बात साबित है कि हलाल थोड़ा हो अल्लाह ने उसमें बरकत रखी है। तभी हदीस में बात बात में बरकत की दुआएं, बारकल्लाह। जब निकाह हो गया नबी ने दुआ दी दूल्हा दुल्हन को, अल्लाह बरकत दे। जब किसी की शादी होती है सुन्नत है उसको बरकत की दुआ देना, यानी इस निकाह में अल्लाह बरकत रखे। किसी ने माल कमाया, भाई अल्लाह तुम्हारे पैसे में बरकत दे। अब साइंसदान कहते हैं व्हाट इज बरकत? बरकत क्या है भाई 10 रुपए का मतलब 10 रुपए है, 20 रुपए का मतलब? यार आप लोग बोल लो, मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं यहाँ कोई प्रोग्राम में थोड़ी आ रहा हूँ। आमने सामने बैठे हुए हैं ना, हम तो गपशप के अंदाज में बात होती है सब, तो फिर मजा भी आता है बात करने का। मेरा साथ दें आप लोग। तो वो मैंने जो पिछली दफा हफ्ते वो ठंडे पानी से बोला था, नहाया कोई? हो सकता है कोई नहाया हो और आ ही ना पाया हो। पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि जब सुस्ती हो रही हो बर्फ डालो बाल्टी में, बर्फ की बड़ी सिल, और यह ठंडे पानी से एकदम से नहीं डाल दो, थोड़ा थोड़ा करके। सुन्नत ये है कि पहले दाएं कंधे पे, फिर बाएं, फिर सर पे। तो ऐसे डालो, एक दफा काकड़ दिन्ना हो जाएगा। काकड़ दिन्ना भी दोबारा समझाना पड़ता है। काकड़ दिन्ना कहते हैं जो कव्वाली चलती है ना, शुरू शुरू में हल्की फुल्की चल रही होती है, फिर एकदम धन धन काकड़ दिन्ना की आवाज आती है। ये मैंने न्यू कराची से ये लफ्ज सीखा है। न्यू कराची से ये लफ्ज सीखा है, काकड़ दिन्ना। एक हमारे दोस्त कहते हैं काकड़ दिन्ना हो गया, आज तो बिरयानी ऐसी खाई काकड़ दिन्ना हो गया। मैंने कहा काकड़ दिन्ना क्या होता है? कहते हैं यार जब कव्वाली चलती है शुरू में स्लोली चलती, फिर एकदम देख दिन काकड़ दिन्ना होती है ना, तो वो जो कव्वाल जब एंजॉय करना शुरू करता है तो उसको फिर नाम ही क्या रख दिया? काकड़ दिन्ना। तो आप सुस्त बैठे हुए हो, वॉशरूम में जाओ, कपड़े उतारो, टब में बर्फ डाल के यकचिल ठंडा करो, पहला जब मग्गा डालोगे अपने ऊपर तो काकड़ दिन्ना हो जाएगा। जो हेलो है ना यूं करके, सारी सुस्ती एकदम खत्म। तो पहली दफा में काकड़ दिन्ना होगा, फिर दूसरी दफा में सिर्फ दिन्ना हो जाएगा, काकड़ रह जाएगा। तीसरी दफा में सिर्फ काकड़ होगा, दिन्ना रह जाएगा। चौथी दफा में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे आप और फ्रेश होके बाहर निकलोगे। खैर, तो 10 रुपए में बरकत हम कहते हैं ना, 10 रुपए में क्या है? बरकत है। ये बरकत क्या चीज है? साइंसदान कहते हैं भाई 10 का मतलब 10 है, 20 का मतलब 20 है। तो ये चीजें मजहब कहता है। तो अब ये कहते हैं यार ये क्या है, यानी ये कुछ समझ नई नस्ल। मैं बयानात में कमेंट्स देख रहा होता हूँ, एक ने कहा कि बुजुर्ग और किताबें और ये जितनी है सबको समंदर में माज अल्लाह फेंक दो और तरक्की करो, बस तरक्की करो, मजहब को निकालो। खूब अच्छी तरह बात समझ लो, बार बार ये बात मैं रिपीट करता होता हूँ मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीकों से। याद रखो, मजहब कभी भी नहीं कहता कि बिला दलील कोई बात मानो। मजहब कभी भी नहीं कहता कि जिस बात का एविडेंस ना हो, सबूत ना हो, उस पर यकीन कर लो। ये तो सबसे पहले दावत ही इस्लाम ने दी है कि विदाउट एविडेंस किसी बात पे यकीन मत करो। मजहब की दावत ही यहां से शुरू होती है। तभी तो अफला ताकिलून, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? अफला याकिलून, ये अकल से काम क्यों नहीं लेते? अफला ततफक्करून, तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते? अफला यतफक्करून, ये गौर फिक्र क्यों नहीं करते? नसीहत हासिल क्यों नहीं करते? लिउलिल अलबाब, अल्लाह कहते हैं इबरत है अक्लमंदों के लिए। तो अक्लमंद तो होते ही वो है जो गौर फिक्र करते हैं, अंधी तकलीद किसी की नहीं करते। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन बात यह है कि किसी बात को साबित करने के लिए
جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، مدعی ہوتا ہے، اس کے ذمے دلیل ہوتی ہے. آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمے نہیں ہوتی، نفس دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل. مثال سے بات سمجھائیں گے ہمیشہ، مثال سے بات سمجھیں. آپ کے مطلب کی دلیل پیش کرنا اس کے ذمے نہیں ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کورٹ میں فرض کرو یہ عدالت میں دعویٰ کیا کہ جمشید مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا ہے. جمشید بھائی پریشان نہ ہو، میں پھر یہ کیس الٹا بھی کروں گا کہ جمشید سے میں نے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا تاکہ جمشید بیلنس ہو جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن میرا بیلنس پھر خراب ہو جائے گا نا. تو پھر فی الحال ہم اس جمشید کی بات کر رہے ہیں جو بیان نہیں سن رہے، تو اس جمشید کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کیس کیا عدالت میں کہ جمشید نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لیے ہیں. دلیل کس کے ذمے؟ جمشید کے ذمے. جمشید کے ذمے کہ میں نے نہیں لیے، یا میرے ذمے ثابت کروں کہ اس نے لیے. میں نے 2 گواہ پیش کر دیے، ایک غفار اور ایک وسیم. غفار اور وسیم کو میں کورٹ میں لے گیا. غفار اور وسیم نے گواہی دی کہ جج صاحب فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہم گواہ ہیں کہ مفتی صاحب نے جمشید کو 2 لاکھ روپے دیے تھے. حالانکہ مفتی صاحب بیان میں خود کہتے ہیں کہ جو اس زمانے میں کسی کو پیسے دے وہ بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. لیکن بہرحال ہو گئی غلطی، دے دیے. تو کورٹ میرے حق میں فیصلہ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ پہلے جرح کرے گی کہ یہ ایسا تو نہیں غفار اور وسیم مفتی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہو، نہیں بھائی بالکل نیوٹرل لوگ ہیں، ان کا کوئی لین دین نہیں ہے. کورٹ فیصلہ کر دی. جمشید کہتا ہے میں ان گواہوں کو نہیں مانتا. ستار اور کلیم گواہی دیں، ستار اور کلیم گواہی دیں گے کہ میں نے ان سے پیسے لیے تو میں مانوں گا. ستار اور کلیم کے علاوہ میں نہیں مانوں گا. عدالت کہے گی بھائی اس کے ذمے دلیل پیش کرنا تھی جو انہوں نے پیش کر دی ہے. دلیل کہتے ہیں کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے. نہیں ہے بات سننے بھائی، ہمیں سورج کی روشنی نظر آتی ہے، اس سے ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. سورج کی روشنی سے فوراً دماغ میں آئے گا کہ سورج موجود ہے. تو روشنی دلیل ہے کس کی؟ سورج کے وجود کی. 2 بندوں نے گواہی دے دی، دونوں عادل ہیں، سچے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سب لوگ گواہی دے رہے ہیں. تو ان کی گواہی سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھائی اس نے 2 لاکھ روپے لیے ہیں. اب کورٹ فیصلہ کرے گی ان کی گواہی پہ. تو اب اگر جمشید یہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں گواہ مانتا، کوئی اور گواہ لے کر آؤ، یا کلیم گواہی دے گا اور محمود گواہی دے گا تو میں مانوں گا، تو جج کہے گا بھائی اس کے ذمہ دلیل پیش کرنی تھی جس سے اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا. آپ کا جس دلیل کا مطالبہ ہے وہ دلیل مدعی کے ذمہ بولو نہیں. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اب سمجھو بات کو. مذہب یہ کہتا ہے کہ دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں مانی جائے گی. سائنس بھی کہتی ہے کہ ایویڈنس اور ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں مانی جائے گی. تو مذہب کہتا ہے ایویڈنس کے بغیر بات نہیں مانی جائے گی. لیکن سائنس میں ایویڈنس کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے، سائنس کے ایویڈنس کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن بہت سی جگہوں پہ ہمیں مدعا کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی دلائل کے علاوہ بھی دلائل پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، ان کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. ایک آسان مثال میں دیتا ہوں، وہی جمشید کو ہم دوبارہ رڑ دیتے ہیں. میں نے کورٹ میں جمشید کے خلاف 2 گواہ پیش کر دیے کہ جج صاحب یہ دونوں گواہ ہیں کہ جمشید نے پیر کے دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مجھ سے 2 لاکھ روپے لیے تھے. جمشید صاحب کوئی سائنسدان نکلے اتفاق سے. جمشید نے کہا کہ میں یہ ثبوت نہیں مانتا، میں سائنس کو مانتا ہوں. میں کس کو مانتا ہوں؟ بولو سائنس. سائنس سے ثابت کرو کہ میں نے 2 لاکھ روپے لیے ہیں. کسی کا باپ بھی ثابت کر سکتا ہے سائنس سے. ہاں کیمرے لگے ہوئے ہوں ثابت کیا جا سکتا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی، وہاں کیمرے بھی نہیں تھے. سائنس سے یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پیر کے دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں تاریخ کو. اب سائنس نے کیلکولیشن کر کے یہ بتا دیا فلاں تاریخ کو پیر کا دن بیٹھ ہی نہیں رہا ہے. صحیح ہے نا؟ یہاں تک تو سائنس مدد دے سکتی ہے کہ یہ جج صاحب پیر کے دن. تبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چاند دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں نا، اس میں فلکیات سے مدد تو لی جائے گی، لیکن فلکیات پہ حکم کا مدار نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس میں چاند دیکھنے پر حکم کا مدار رکھا ہے، رؤیت. ہاں اس رؤیت میں فلکیات سے مدد لی جائے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں نے چاند دیکھا، تو علماء اس سے پوچھیں گے کہاں دیکھا؟ وہ کہے گا فلاں جگہ دیکھا. کس اینگل میں دیکھا؟ جی اس اینگل میں دیکھا. اب فلکیات کی کیلکولیشن کی تو پتہ چلا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہاں چاند ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، یا ہے مگر اس اینگل سے ہے ہی نہیں، تو اس نے دیکھا کہاں سے ہے؟ تو اس بیس پہ اس کی گواہی کو رد کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لو، کوئی مذہب اگر کوئی بات دعویٰ کرتا ہے اور وہ سائنس کے ثابت شدہ اصولوں کے خلاف نکلتی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ مذہب ہی غلط ہے. یہ ثابت شدہ اصولوں کے خلاف نکلتی ہے.
لیکن یہ بات کرنا کہ دلیل صرف سائنس دانوں کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے اصولوں ہی کو کہا جاتا ہے، یہ دعویٰ پوری دنیا میں نہیں، کہیں بھی نہیں مانا جاتا. یہ گواہوں پہ فیصلے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ قتل تک کے فیصلے گواہوں پہ ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نے کسی پہ دعویٰ کیا کہ اس نے میرے باپ کو اس نے قتل کیا ہے، عدالت کہے گی گواہ لے کر آؤ. یہ 10 گواہ لے کر آ گیا، کوئی ان کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے، لیکن وہ 10 کے 10 ایک بیان پہ متفق ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں شخص نے مارا ہے. اب مقتول یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سائنسی دلائل کو مانتا ہوں، کہہ سکتا ہے؟ بولو نہیں. بلکہ جج کہے گا کہ 10 آدمی جن کا قاتل سے یا مقتول سے کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، 10 کے 10 گواہی دے رہے ہیں اور ان کا جھوٹا ہونا بھی کہیں ثابت نہیں ہے. ان کی سیرت، ان کے محلے والوں سے ہم نے پوچھا، ان کے بارے میں سب کہہ رہے بھائی نیک لوگ ہیں. تو یہ اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتے کہ کسی کو بے گناہ لٹکا دیں. تو اس سے پتا چلا کہ کسی قابل اعتماد اور سچے آدمی کی خبر وہ بھی پوری دنیا میں دلیل سمجھی جاتی ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پوری دنیا میں کسی جس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے اس کا دعوے کو بھی پوری دنیا میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ دلیل سمجھا جاتا ہے. تو مذہب کے ذمے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ جو اپنے آپ کو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. ان ہوا الا وحی یوحا، میری زبان سے جو کلام نکلے گا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے. میں پیغمبر ہوں اللہ کا. تو اللہ کے ذمے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں. جب اللہ یہ دلائل سے ثابت کر دے، اس کے بعد نبی کے ہر بیان کو کہ ایویڈنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر ایویڈنس پہ ایویڈنس مانگنا یہ حماقت ہے. سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بہت. مثال کے طور پر 10 گواہ پیش کر دی ہم نے کہ بھئی یہ فلانے نے قتل کیا ہے. اب یہ ایویڈنس ہے نا. اب جج کہہ رہے ہیں اس ایویڈنس کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو. تو ہم کہیں گے جج صاحب پھر اس ایویڈنس کے سچے ہونے کے جب ایویڈنس پیش کریں گے تو اس ایویڈنس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ سچے ہیں، ان کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو. پھر جب ان کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کریں گے تو آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ سچے ہیں، اس کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو. جج صاحب اتنے دنوں میں قاتل جو ہے نا وہ ویسے ہی 99 سال کا ہو جائے گا اور اس کو لٹکانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو ایویڈنس پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، ایویڈنس کی ایویڈنس پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو اللہ کے ذمے ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، مجھے خدا نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے سلیکٹ کیا ہے، تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس کا سچا ہونا ثابت کرے. یہ ایویڈنس کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. اور جب اللہ ثابت کر دے تو پھر اس سچے پیغمبر کی ہر بات کو ثابت کرنا اللہ کے ذمے نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے ذمے ہوتا تو پھر اس پیغمبر کا سچا ہونا ثابت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات. جنت کی حوریں اگر لیب میں نظر آنا ممکن ہوتا یا سائنس سے اس کا ثبوت ممکن ہوتا تو پھر پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قبر کا ثواب بھی ہے، قبر کا عذاب بھی ہے، آخرت میں جنت بھی ہے، آخرت میں جہنم بھی ہے، پل صراط بھی ہے، یہ چیزیں سائنسی ثبوت کے ساتھ اگر یہ ممکن ہوتی تو اللہ کہتا خود ہی ریسرچ کر کے تحقیق کر لو کہ جنت ہے یا نہیں ہے. مجھے اس پہ کسی کو پیغمبر بنانا اور اس پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دینے کی ضرورت نہیں. اس کی آسان مثال یہ ہے، وہی دوبارہ جمشید پہ آتے ہیں، اس کو پکڑ کے رکھے، جمشید کو آخر تک جانے نہیں دینا. بہت ساری مثالوں کے لیے ہمیں فی الحال کیا چاہیے؟ جمشید چاہیے. اگر یہاں سے بیان میں جمشید نے اٹھنے کی کوشش کی کو بٹھا دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میرے پاس کیمرے ہیں جس سے پتا چل رہا ہے کہ قتل کون کر رہا ہے. فار ایگزامپل جمشید کر رہا ہے. کیمرے ہیں، یہ ثبوت ہے میرے پاس، اتنے واضح ثبوت ہیں کہ جو جج ہے نا وہ اتنا بڑا کمپیوٹر سائنس کا انجینئر ہے، اس کو پتا ہے کہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کیا ہوتی ہے اور اوریجنل کیا ہوتی ہے. وہ دیکھ کے اس کو پتا چل گیا بھائی یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. اب وہ آپ سے نہیں کہے گا کہ گواہ پیش کرو، کہے گا بھائی یہ اتنا واضح ثبوت ہے. یہ اور آسان مثال، جمشید یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں.
اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں. تو بشریت کو ثابت کیا قرآن میں. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں. ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک. اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو تناقض نہیں ہے قرآن میں. نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے. تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے. اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی یہ کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے. لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. اے اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْهُ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے. کون سے ایمان والے؟
الذین یعملون الصالحات، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، کیا خوشخبری سنا دے، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ، وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی، تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ ما لهم به من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، ولا لآبائهم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمتن، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے، لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے۔ آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے مزین۔ کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں،
ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی۔ اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال